الرحمن الرحیم بیان کا باقی حصہ۔ میرے محترم بزرگوں، ایک طرف انسانی تجربوں والے اسباب ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یہ اسباب دنیا میں پھیلی ہوئی ساری شکلیں اور چیزیں ہیں جو انسانوں کو نظر آ رہی ہیں، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں والے اسباب ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ اعمال نام کی مخلوق ہے، ان پر اللہ رب العزت نے کامیابی کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ ان کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں، تو ہمارے جسموں میں حالات نام کی روحوں کو ڈال کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہم ان حالات نامی روحوں کو اپنے جسموں سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کہ ذلت، تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں، بھوک، پیاس وغیرہ حالات نام کے امر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم ان حالات نام کی روحوں کو اپنے جسم سے نکلنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا حکم دیے ہیں اور ان حکموں کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس حکم کو پورا کرنے کے طریقے مل جائیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا مان لینے کو، اور اتباع کہتے ہیں جو کہا گیا ہے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہی نام اسلام ہے، کہ اطاعت روح ہے اور اتباع روح کی شکل ہے۔ اطاعت روح ہے اور اتباع روح کی شکل ہے۔ جس میں روح آئے گی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہے، پر اتباع کی تھوڑی بہت جھلک ہمارے اندر ضرور موجود ہے، جبکہ منافقوں کی زندگی 100% اتباع پر بھی تھی پر اطاعت ان کے اندر نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو یوں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں 2 گائے ہیں، ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی۔ ان گایوں سے دودھ نکالنے کا طریقہ اس آدمی نے اپنے 2 لڑکوں کو سکھلایا ہے کہ گائے کے تھنوں کے پاس اس طرح بیٹھنا ہے، جس برتن میں دودھ نکالنا ہو اسے اس طرح پیروں سے پکڑنا ہے، اور ان ہاتھوں کے انگوٹھوں کو دبا کر دودھ نکالنا وغیرہ سب سکھلا دیا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بیٹا اس کالے رنگ والی گائے کا دودھ نکال لاؤ۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے حکم سے بے پرواہ ہو کر سفید رنگ والی گائے سے دودھ نکالنے لگا۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے پر جو طریقہ اس کے باپ نے اسے سکھلایا تھا، یعنی دودھ نکالنے میں، یہ 100% اپنے باپ کی اتباع کر رہا ہے، پر اس نے اطاعت کی پرواہ نہ کی کہ باپ نے کالے رنگ کی والی گائے کا دودھ نکالنے کے لیے کہا تھا اور یہ سفید رنگ والی گائے کا دودھ نکال رہا ہے، تو باپ کی نگاہ میں یہ لڑکا نافرمان ہے کہ اس نے کہنا نہیں مانا، یعنی اطاعت نہیں کی، پر اتباع سے 100% کی۔ اسی طرح ایک دن اس آدمی نے اپنے دوسرے لڑکے سے کہا کہ بیٹا اس سفید رنگ والی گائے کا دودھ نکال لاؤ، تو یہ لڑکا سفید رنگ والی گائے کا دودھ نکالنے لگتا ہے، پر اس کا باپ دیکھتا ہے کہ یہ دودھ نکالنے والے برتن کے بجائے پیر سے پکڑنے کے زمین پر رکھ کر دودھ نکال رہا ہے۔ یہ ناراض ہو کر کہتا ہے کہ تو زمین پر برتن کو رکھ کر دودھ کیوں نکال رہا ہے؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ ابا میرے پیر کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ایسا کر دیا۔ یا یہ دیکھا کہ اس کا لڑکا انگوٹھے کو دبا کر دودھ نہیں نکال رہا ہے۔ اس کے پوچھنے پر لڑکا کا جواب دیتا ہے
ابا انگوٹھے میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے انگوٹھا نہیں دبا پا رہا۔ تو یہ آدمی اپنے لڑکے کے ان عذر کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، یا بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کرو، اگر لیٹ کر بھی نہیں ادا کر سکتے تو اشاروں سے نماز ادا کرو۔ تو یہ آدمی اطاعت کرنے والا کہلائے گا کہ نماز کو تو نہیں چھوڑا، ہاں عذر کی وجہ سے اتباع کرنے میں اسے رعایت ملے گی۔ لیکن وہ پہلا والا لڑکا جس نے باپ کے حکم کو نہ مانا، ان کی اطاعت نہ کی اور اتباع 100% کی، یعنی باپ کی بتلائے ہوئے 100% طریقے پر اس نے دودھ نکالا، ایسا کرنے کے باوجود بھی یہ لڑکا نافرمان کہلائے گا۔ اور دوسرا والا جس نے عذر کی وجہ سے طریقے میں تھوڑا سا فرق کیا پھر پر حکم مانا، اس لیے یہ فرما بردار کہلائے گا، اطاعت کرنے والا کہلائے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ٹھیک اسی طرح سے منافق اتباع تو 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، پر اطاعت سے زندگی خالی تھی۔